الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سورة البقرہ کا مختصر تعارف۔ سورة البقرہ کی چند آیات کے سوا باقی تمام آیات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے ایک مقتول کو دوسرے مقتول یعنی ذبیحہ گائے کے ذریعے زندہ کیا گیا، جس سے بنی اسرائیل کے اندھے قتل کا فیصلہ سنایا گیا، اس لیے اس سورہ کا نام البقرہ قرار پایا۔ اس سورہ مبارکہ میں شرک کی نفی، موت کے بعد جی اٹھنے کے عملی ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ اس کتاب کے ہونے، لوگوں کے لیے رشد و ہدایت اور انسانیت کی رہنمائی میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش اور نقصان کا اندیشہ نہیں، لیکن اس سے وہی لوگ مستفید ہو پائیں گے، وہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو اپنے رب کی رہنمائی کی چاہت رکھتے ہوں، اس کی پیروی کی چاہت رکھتے ہوں، اس کے ممنوع کردہ چیزوں کو مسترد کریں، جو اس کے احکامات ہیں حلال حرام کے، اس کے ممنوع کردہ چیزوں کو مسترد کریں، وہی لوگ اس سے فائدہ اور مستفید ہو سکیں گے۔ اس کے بعد ایمان اور اسلام کے بنیادی ارکان اور ان پر عمل کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خدا کے اللہ رب العزت کے منکرین کو جس طرح چاہیں آپ سمجھائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوغلے کردار کے حامل مفاد پرست لوگوں کی نشاندہی اور ان کے انجام کے بارے میں واضح فرمایا کہ یہ خطرناک جھوٹے کذاب مسلمانوں کی آستینوں کے سانپ ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے، یہ دھوکہ باز یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید اور انبیاء کی دعوت یعنی اللہ کی توحید اس طرح ایسے ٹھوس دلائل دیے سبحان اللہ، جن سے شہری، دیہاتی، ان پڑھ، تعلیم یافتہ غرضے کے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے اور وہ اسے استفادہ کرتا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے زمین و آسمان اور دنیا مافیہا کی چیزوں کو بنانے والا، سجانے والا اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان دلائل کے بعد ہر انسان سے پھر مطالبہ کیا گیا کہ صرف اور صرف رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا سب مل کر کوئی ایک صورت تو بنا لو، ایک سورہ ہی بنا لو۔ چوتھے رکوع میں آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے بعد شیطان کی شرارتوں اور اس کی سازشوں اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی عداوت اور کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پھسلنے اور ان کو زمین پر بھیجنے کا مقصد واضح فرمایا کہ شیطان کی سازشوں سے بچ کر زندگی گزاریں۔ اگر آپ اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کھویا ہوا مقام جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے، جس سے تمہیں دنیا میں امن نصیب ہوگا اور آخرت کے خوف اور غم سے بھی محفوظ رہیں گے آپ۔ پھر دنیا کی اقوام میں ایک معزز اور منفرد قوم کے عروج و زوال کے اسباب کا نہایت ہی تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہوئے اس پر ناصحانہ انداز میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے سیاسی اور جہادی اور مذہبی جو پیشواؤں کے کردار ان پر روشنی ڈالی گئی کہ وہ اس قدر دین کی حقیقت اور اخلاق کی دولت سے دور تھے، انہوں نے دین اور اخلاق کو دنیا کے حصول کے لیے دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا۔ پھر بنی اسرائیل کی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی پستیوں کی نشاندہی فرمائی
کہ جس وقت بنی اسرائیل پستیوں کا شکار ہوئے اور جب کبھی انہیں اپنی عزت کا احساس ہوا، اپنے مقام کا احساس ہوا، تو انہوں نے اپنے کردار کو سنوارنے، جد و جہد کا راستہ اپنانے کے بجائے جادو ٹونے کے ذریعے عزت اور عظمت کو پانے کی کوشش کی۔ پھر اس سارے دھندے کو اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ لگا ڈالا۔ حالانکہ جادو کفر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہرگز کفر نہیں کرتے تھے، کبھی اپنے بوسیدہ خیالات کی تائید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سہارا لینے کی کوشش کی اور مقدس شخصیات کو اپنے ہم عقیدہ ثابت کرنے کی غلط کوششیں کی، یہاں تک کہ زمینی حقائق جو ہیں ان کا بھی انکار کیا، جو دنیا میں مثلا بیت اللہ، صفا مروہ، زمزم کی شکل میں، ان زمینی حقائق کا بھی انکار کیا۔ منہ بولتا ثبوت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت، اور ان کی قبلہ گاہ ہے، ان کا بھی انکار کیا۔ بنی اسرائیل کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اگر دنیا اور آخرت کی بلندیوں کا اس کی بلندیوں کے طلبگار ہو تو پھر آزمائشیں اور مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں گی، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ جب دین پر عمل کریں گے تو ایمان کی پختگی کے لیے، ایمان کی بلندی اور دنیا کی ترقی کے لیے تو پھر مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ جو لوگ حق و باطل کے لیے میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا، تذکرہ کیا کہ انہیں مردہ مت کہو، کیونکہ انہوں نے عظیم مقصد کے لیے قربانی دی ہے، لہٰذا وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اپنی کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور تمہارے لیے بنی اسرائیل کے جرائم سے بچنا یہ لازم ہے۔ انہیں مردہ مت کو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں انسانی زندگی کے مسائل کا احاطہ کیا گیا، جس میں معاشی، سماجی، جہادی، معاشرتی، اخلاقی، خاندانی اور انفرادی مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے کے اصولوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ معاشی مسائل کے حل اور پریشانیوں کے لیے اور ناہمواری ختم کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی گئی۔ صدقہ اور خیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ، یعنی غریبوں اور مسکینوں اور رشتہ داروں پر جب آپ خرچ کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ قیامت کے دن واپس لوٹائے گا، جس دن نیکی کے علاوہ کوئی چیز کارآمد نہیں ہوگی۔ صدقہ کی ترغیب دینے کے بعد سود کو نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی دین غریبوں اور جو مستحق لوگ ہیں ان کا ہمدرد اور خیرخواہ اور کوئی دین اور مذہب نہیں ہو سکتا۔ سود کے خاتمے کے ساتھ ساتھ صدقات اور تجارت کو فروغ دینے کی ترغیب دیتے ہوئے جو لین دین کے معاملات ہیں ان کو احاطہ تحریر میں لانے کا حکم دیا گیا کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، قرض کے معاملات ہیں اور بھی وہ لین دین کے معاملات ہیں، لازم لکھت پرت ہونی چاہیے، لازم تحریر ہونا چاہیے، لکھا ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اس سورہ کی ابتدا اسلام کے ارکان اور ایمان کے درجات سے ہوئی، اس کا اختتام بھی ایمان اور دین کے بنیادی اصولوں پر کیا گیا۔ آخر میں مومنوں کو ایک دعا سکھائی گئی کہ اپنے رب کے حضور یہ درخواست کرتے رہو کہ اے مولا کریم، ہمارے عمل میں جان بوجھ کے دانستہ اور غیر دانستہ طور پر جو بھی کوتاہی سرزد ہوئی ہو اسے معاف کر دیجئے اور کفار پر ہمیں غلبہ عطا فرمائیے۔
یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے، دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند رکھتے ہوئے کامیاب انسان کے طور پر زندگی بسر کرے۔ یہی انسان کے مسلمان کی یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ اتنی عظیم سورہ ہے۔ آخر میں ایک حدیث، مختصر سی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو باتیں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا فہم عطا فرمائے ہمیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلے درس میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔